أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس کا مقصد کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہرگز نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی اور بہنیں بہت سے عقائد لیے ہوئے ہیں اور بہت سے اعمال کرتے ہیں، مقصد اللہ کی رضا حاصل ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ عقائد و اعمال قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں جہنم تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں فرماتا ہے، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی محنتیں ضائع ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو اور بھائیوں، آپ کے سامنے فضائل اعمال کی کتاب ہے۔ فضائل حج میں سے ہم ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو قرآن و سنت اور اللہ پر ایمان کو کمزور کرنے والا واقعہ ہے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ واقعہ اس طرح ہے، ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا، مجھ پر افاقہ تھا، میں قبر شریف کے قریب حاضر ہوا، مجھ پر فاقہ تھا، میں قبر شریف کے قریب حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور میں آپ کا مہمان ہوں، مجھے کچھ غشی یعنی غنودگی سی آ گئی، تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی مرحمت فرمائی، میں نے آدھی کھائی اور جب میں جاگا تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ اور ایک واقعہ ہے، صوفی ابو عبداللہ محمد بن ابی زرعہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد اور ابو عبداللہ بن خفیف کے ساتھ مکہ مکرمہ حاضر ہوا، بڑی سخت تنگی تھی، فاقہ بہت سخت ہو گیا تھا، اسی حالت میں ہم مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، خالی پیٹ ہی رات گزاری۔ میں اس وقت تک نابالغ تھا، بار بار والد کے پاس جاتا اور جا کر بھوک کی شکایت کرتا۔ میرے والد اٹھ کر قبر شریف کے قریب حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ آج کا مہمان ہوں۔ یہ عرض کر کے وہیں مراقبے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد مراقبہ سے سر اٹھایا، سر اٹھانے کے بعد کبھی رونے لگتے کبھی ہنسنے لگتے۔ کسی نے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے میرے ہاتھ میں چند درہم رکھ دیے، ہاتھ کھولا تو اس میں درہم رکھے ہوئے تھے۔ صوفی جی کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے انہیں اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ہم نے شیراز لوٹنے تک اس میں سے خرچ کیا۔ اس واقعے میں دو واقعے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، جس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ ایک صاحب جو بھوک سے پریشان تھے، جن کا نام ابن جلا ہے، وہ مدینہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں جا کر مدد طلب کی تو انہیں روٹی دی گئی، جنہیں آنکھ کھولنے کے بعد بھی انہوں نے دیکھا۔ دوسرے واقعے میں بیان کیا گیا کہ اپنے بچے اور خود بھی بھوکے رہنے کے باوجود یہ اللہ کے نبی کی قبر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کا مہمان ہوں، تو وہ مراقبے میں ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں درہم دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ چلیے ہم نبی کے صحابہ کے زندگی میں اس چیز کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے باہر نکلے۔ یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے ابھی آپ کے سامنے ابو ہریرہ کی ہے، مسلم کے اندر حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 2038۔ اللہ کے نبی جب گھر سے باہر آئے تو دیکھا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم دونوں کو اس وقت کس چیز نے نکالا ہے باہر؟ دونوں نے کہا، اللہ کے نبی بھوک نے ہمیں نکلنے پر مجبور کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی چیز نے گھر سے باہر نکالا۔ اللہ اکبر۔ نبی زندہ ہے اور یہ واقعہ ابو بکر اور عمر کا حالت بیداری کا ہے، یہ خواب کا نہیں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دونوں کو ایک ایک تھیلی پیسوں کی یا دینار درہم کی سونپ دیتے، لیکن نہیں سونپے، بلکہ تینوں مل کر ایک انصاری صحابی کے گھر کو جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ انصاری صحابی کی بیوی ہوتی ہے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کہاں گیا؟ تو کہتی ہیں کہ وہ میٹھے پانی کی تلاش میں گیا ہے۔ اتنے میں وہ صحابی آتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج سے زیادہ مبارک دن میرے لیے کوئی نہیں ہے کہ اتنے بہترین مہمان میرے گھر پر آئے، اور وہ اپنی جانب سے ان لوگوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی ضیافت کرتے ہیں۔ یہاں پر سوچنے کا پہلو یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں بھوک یا فقیری کی حالت میں محنت کی طرف جو ہے ہمیں رہنمائی کی ہے کہ ہم زمین میں چلے پھریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتا ہے کہ تم زمین میں چلو پھرو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور یہاں پر جو دو واقعات میں بات بتائی گئی کہ دونوں نے اپنے فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے نبی کے در کو کھٹکھٹایا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بچہ بھوکا تھا تو اس کی بھوک کو برداشت نہ کر نبی سے مہمانی انہوں نے طلب کی، حالانکہ ان کے پاس جب وہ مدینے میں موجود تھے تو مسجد نبوی قریب تھی، اور مسجد نبوی اللہ کا گھر ہے، اور حدیث میں بتایا گیا کہ جو اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، تو کیوں نہ وہ اللہ سے اپنا تعلق کو مضبوط کیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذرائع کھول دیتا۔ چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی ہاجرہ اور بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنے بچوں کی فکر کے بچوں کی بھوک اور ان کی روزی روٹی کے تعلق سے فکر مند ہو کر سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کیے۔ یہ قرآن اور سنت ہم کو رہنمائی کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے ہمارے رب تو ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا نہیں قبول کی؟ الحمدللہ اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ جو نبی اپنی زندگی میں ابو بکر اور عمر کو نہیں کھلا سکے، وہ خود بھوکے رہے اور ان کی ضیافت کسی اور انصاری صحابی نے کی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار کرتے ہیں اور اللہ کے نبی ان کو کسی کو روٹی لا کر دے رہے ہیں تو کسی کو دینار لا کر دے رہے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کتنے غریب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کیا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنے فقر و فاقے کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے پاس آئے اور نبی سے التجا کی؟ نبی رزق دینے والے نہیں ہیں، رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور ایسے غلط واقعے سے ہم چھٹکارا حاصل کریں اور ان کی جگہ قرآن اور سنت کا ہم مطالعہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ سوالات جو سامنے آتے ہیں، کیا کوئی مرنے کے بعد برزخ سے دنیا میں رزق درہم و دینار پہنچا سکتا ہے؟ کون ہے جو رزق عطا فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا ہم بنفس نفیس زندہ باحیات مردہ لوگوں کے ساتھ کلام کر سکتے ہیں؟ کیا قبر پر کھڑے ہو کر مردہ انسان سے مانگنا کیا اسلام میں جائز ہے؟ اگر اولیاء معصوم ہیں تو پھر خود قبر سے بہتر سیدھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی کیوں نہیں مانگتے؟ کیا قبر پر جا کر مانگنا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہے؟ کیا صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جا کر رزق طلب کیا تھا؟ قبر پرستی کب سے وجود میں آئی؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لعنت بھیجی ان پر جو ان کی قبر کو عبادت گاہ بنائیں، تو ہم پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ قبر پرستی کب اور کیسے وجود میں آئی؟ کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں خود کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور وہ بھوکے اور پیاسے رہتے تھے، اس کے باوجود وہ اب کیسے اپنی قبر سے لوگوں کو رزق درہم و دینار عطا فرما رہے ہیں؟ کیا ان سوالوں کے جواب ہمیں مل سکتے ہیں؟
تاکہ ہم ان قصوں کو مزید سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔